رمضان أقبل فالقلوب مريضة والنور أمسى خافتا بكياني قل لي متى يأتي الصباح بنوره ومتى ننصاع للإحسان. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما. رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اس اللہ کے نام سے ابتدا جس کے ناموں کی کوئی انتہا ہی نہیں. ولو ان ما فی الارض من شجرۃ اقلام والبحر یمدہ من بعدہ سبعۃ ابحر ما نفدت کلمات اللہ. اس ذات اقدس پر کروڑوں درود و سلام ہوں جو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بن کے آئے تھے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، سیرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے 30 اہم ترین واقعات جو آپ کی زندگی کو بدل کر رکھ دیں گے، یہ سلسلہ جاری و ساری ہے. گزشتہ کا مضمون میں نے آپ لوگوں کو جہاں چھوڑا تھا وہیں سے بلا کسی تمہید اور مقدمے کے شروع کر رہا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کا حکم دیا حبشہ کی طرف، تو لوگ وہاں پر گئے. پھر ایک واقعہ ایسا ہوا جس سے غلط فہمی ہوئی کہ مشرکین مکہ اسلام قبول کر لیے تو بعض واپس آئے. یہ سن 5 نبوت رجب کے مہینے میں ہوا ہے. پھر اس کے بعد اسی سال کے اواخر میں دوبارہ ہجرت حبشہ ہوئی، جسے دوسری ہجرت حبشہ کہتے ہیں، سیرت نگار. جب یہاں پر پہنچے تو پھر مشرکین مکہ نے حضرت عمرو بن عاص اور عبداللہ ابن ربیعہ کے ذریعے کوشش کی کہ واپس لائیں، لیکن یہ ناکام و نامراد واپس آ گئے. پھر 7واں سال شروع ہو گیا. اوائل سن 7 نبوی کے اندر سب سے اہم ترین مرحلہ ان لوگوں کو یہ تھا، مشرکین مکہ کو، کہ کیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو روکا جائے. دن بدن بڑھتی جا رہی تھی، جیسا کہ رب العالمین نے آخری میں فرما دیا فتح مکہ کے موقع پر، قل جاء الحق وزہق الباطل. جب حق آئے گا تو باطل چلا ہی جائے گا. اور ان الباطل کان زہوقا، باطل ہے ہی اصل میں کیا ہے؟ کمزور اور جانے والا. وہ دیر پانی، جب تک حق نہیں اٹھے گا ایسا لگے گا کہ پوری دنیا میں باطل ہی باطل ہے. لیکن اگر صحیح حقیقت کے طور پر حق نافذ ہو جائے گا نا،
پھر باطل ایسے اڑ جائے گا جیسے کیا ہوتا ہے، کبھی کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ دھوئیں سے پورا ایریا کور ہو گیا ہے، لیکن جیسے ہی ہوا چلی دھواں اترا تو معلوم ہوتا ہے کہ کبھی یہاں دھواں تھا ہی نہیں۔ باطل دھوئیں جیسا ہے یا مکڑی کے جالے جیسا ہے، تو یہ تو جانا ہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ 7 سالہ نبوی زندگی میں ان لوگوں کے عجیب و غریب ایسی اذیتیں کہ سنتے ہیں تو ہمیں سوچنا پڑتا ہے کیا انسان اتنی اذیت کے باوجود بھی زندہ رہا؟ حالانکہ رہے، اور یہ پھیلتا رہا، ہر دن کوئی نہ کوئی مسلمان ہوتے رہے، یہاں تک کہ میں نے بتایا کہ سن نبوت کے 6 سال حضرت حمزہ بھی اسلام قبول کر لیے رضی اللہ عنہ، حضرت عمر بھی اسلام قبول کر لیے۔ اب کافر و مشرک تل ملا کے رہ گئے، کریں تو کیا کریں، کیسے کریں؟ اب انہوں نے کیا کیا کہ کیوں نہ گھر سے ہی بات شروع کی جائے، ایک عجیب تدبیر جو دنیا میں کبھی کسی نے نہیں کی ہوگی۔ انہوں نے سوچا کہ سرپرست کون ہیں ان کے؟ ابو طالب ہیں، چچا ہیں، اور اسلام قبول نہیں کیے یہ بھی معلوم ہے، اور خاص طور پر ابو لہب چچا ہونے کے باوجود نمبر 1 دشمن۔ تو وہ قریش نے کہا کہ کیوں نہ انہی سے بات کر لیا جائے، ہم جائیں کہیں کہ بھائی اپنے گھر کا لڑکا ہے روکو، ایسا ہی نہ کرتے۔ یہی حالات آپ سیرت پڑھیں بالکل آپ کو نظر آئے گا۔ کوئی بچہ کیا ہے نوجوانی میں سدھر گیا، پہلے تھیٹر جاتا تھا، اماں بھی پوچھتے نہیں تھے، بابا بھی پوچھتے نہیں تھے، ابھی رات کو 1 گھنٹے کو آیا تو گرم کر کو اون میں کھانا رکھتے، نہیں بیٹا آج جلدی آ جاؤ، اتنا لیٹ ہے تو کیسا با ٹھنڈا کھانا کھانا کو میں تم نہ گرم کر کو دیتا ہوں کہ پکچر سے آیا تھا، وہی مسجد سے آیا، مرکز سے جڑا کام میں، ارے بعد میں پکڑ لے کو چل جائیں گے، باہر گر جانا کو رے تو نہیں سنا بولو، سیدھا کیا کرتے باوا کرنے چاہتا انہیں لے لے کو، بھائی تمہارا بچہ دیکھو بھائی وہاں جا لے کو، ایک کل کے دن پکڑ لے کر لے چلے گا تو ہم نہ پوچھنا نہیں۔ اب باوا سوچتا ہاں یہ کہہ رہے یہ بچے کو انجینئر بنانا بول کو تھا، میں ڈاکٹر بنانا بول کو تھا، انہیں دیکھے تو کیا ہے دین بولتا ہے، اسلام بولتا ہے، یہ برابر نہیں ہوں گا، کیا تبھی کرنا اسے۔ جمال گھٹا دیکھو کیا کرتا تھا، لوس موشن کر کو رکھنے لے چل جاتا اسے بعد میں۔ ایسے بھی بعض لوگ ہیں، میں نے سنا ہے بچے کو کیا کرے چائے کی میں دوا میں جمال گھٹا ڈالے، صبح کو انہیں جانا تھا مسجد میں کام تھا اسے، ہاں لوس موشن ایسے لگے کہ پڑ گا انہیں بستر پہ گیاش نہیں، اماں بابا خوش، پا چلو بھلا گئی بچہ محفوظ ہوگا، نہیں تو پکڑ لے چل جاتے اسے۔ ایسے ہی کام اگر آپ کرو نا دین کا، سب سے پہلے آڑے آنے والے ماں باپ ہیں، کئی ماں باپ، ہر ایک کو نہیں بولتا ہوں میں، اور لوگ بھی یہی سوچتے کہ کیوں نہ گھر سے ہی ان لوگوں کے لیے کچھ نہ کچھ کیا کر دیں، ریمیڈی نکال لیں۔ یہی بدبخت قریش بھی سوچے، انہوں نے کہا کہ ابو طالب کی زیر سرپرستی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور ابو طالب بہت احسانات کیے ہیں ان پر، ہاں 8 سال 2 مہینے 10 دن کی عمر تھی دادا فوت ہوئے، اور آج کیا ہے تقریباً 45 سال کی عمر ہو گئی اور یہ سرپرستی کرتے رہے ہیں، ان کے بڑے احسانات ہیں، اگر ان کو ہم پکڑیں گے دباؤ ڈالیں گے تو شاید یہ اپنے بھتیجے کو روک دیں گے اور مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ تو سیدھے آئے ابو طالب کے پاس، کہا کہ آپ کا بھتیجا جو کچھ کر رہا ہے وہ آپ کو معلوم ہے نا؟ کہا کہ ہاں معلوم ہے۔ تو آپ کیوں نہیں پہلے ہاتھ روک دیتے اس سے؟ آپ ہی خود ڈانٹ دیتے، آپ ہی خود کہہ دیتے کہ بیٹا یہ سب نہیں چلے گا، پورا قریش دشمن ہو جائے گا ہمارا، یہ لا الہ الا اللہ کی دعوت چھوڑ دو، ہاں جیسے چل رہا ہے ویسے ہی چلنے دو، ہاں ہم کہتے ہیں نا جی جیسے حالات ہیں ویسے رہو بھائی، یہ کیا تم حالات کے بالکل مخالف جا رہے ہو؟ وہ سب ہوں گا کیا آج کے زمانے میں؟ سب بولے تو مانیں گے کیا؟ یہی حالت تھی وہاں پر بھی، یہ سرداران قریش بھی یہی چاہتے تھے کہ حالات کیوں بدل رہے ہیں، کیوں ایک اللہ پر ایمان لا رہے ہیں، کیوں بتوں کی پوجا پاٹ چھوڑ دیے، کیوں یہ ایک اللہ کی وحدانیت کی دعوت قبول کر رہے ہیں؟ اور اس کے سب سے اہم ترین فرد خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، تو ان کے ہاتھ کو آپ خود روک دیجئے۔ انہوں نے کہا کہ اچھی بات ہے، میں بھی کوشش کرتا ہوں، آپ لوگوں کا اتنا دباؤ ہے، حالانکہ میں نہیں چاہتا میرے بھتیجے کو میں کچھ کہوں، کیونکہ مجھے بڑا پیار ہے اپنے بھتیجے سے، اپنے بچوں سے بھی زیادہ میں چاہتا ہوں، اور وہ جو کر رہے ہیں میں چاہتا ہوں کہ وہ کرتے رہیں، وہ غلط نہیں کر رہے ہیں، کوئی غلط کام کا حکم نہیں دے رہے ہیں، کوئی برائی کا حکم نہیں دے رہے ہیں، لیکن تمہارا دباؤ ہے تو میں خود بلاتا ہوں۔ ایک مرتبہ ابو طالب بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا بھیجا،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو ابو طالب نے کہا کہ بیٹا یہ دیکھو یہ ہمارے مکے کے بڑے بڑے سردار ہیں، یہ سب آئے ہوئے ہیں تمہاری شکایت لے کر۔ ایسا ہی نہ جو ہوتا، بڑے لوگ جب شکایت کرنے کے لیے آتے تو باپ کیا کرتا، بیٹے کو بلا کے بولتا واہ واہ میں نہیں بول رہا ہوں، لگا بول رہے، کم از کم رک جا با، نہ کرنا کو جانا کو با، سب مرکز بول کو بعد میں پکڑ لے کے چلے گا تو پریشانی میں پڑ جائیں گا باتوں۔ بالکل ایسے ہی معاملات جیسے ہمارے اپنے معاملات ہوتے ہیں۔ ہاں تو ابو طالب نے کہا کہ بیٹا دیکھو یہ پورے بڑے بڑے سردار ہیں مکے کے جو آ کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان سب کی شکایت ایک ہے کہ تم ہمارے بتوں کو گالیاں دیتے ہو، اور تم اس توحید کو کیوں پلا؟ حالانکہ ایک گالی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دی۔ ہاں پھر گالیاں کسے بولے؟ یہ بڑا پوائنٹ ہے، نوٹ کرنے کے قابل پوائنٹ ہے۔ ہاں ایک گالی بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بتوں کو نہیں دیا، حتیٰ کہ قرآن میں خود منع ہے گالی مت دو دوسروں کے الہ کو۔ ہاں وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ علم۔ گالی دو گے تو یہ ناہنجار کافر مشرک کیا کریں گے؟ اللہ کو گالی دیں گے بغیر علم کے، اس واسطے تم ان کے الہ کو گالی مت دو۔ تو اللہ کے رسول کیسے گالی دے؟ پھر یہ لوگ گالی کیوں کہا، کیوں برا بلا کہا؟ ان کا سب سے بڑا مدعا یہی تھا کہ انہوں نے کہا کہ آپ کا بھتیجا ہمارے بتوں کو گالی دیتا ہے۔ اب ذرا بتاؤ، ہاں ٹھنڈا ٹھنڈا بیٹھی نا، ذرا دماغ بھی کیا ہے استعمال کرو، خالی بیٹھتے ہیں اچھا ہے بھائی، وہ تو بیٹھ کو جائیں گے، 1 گھنٹہ کہاں جاتا، ہوٹل میں بیٹھے تو یہاں بیٹھیں گے، ایسا بھی تو 1 گھنٹہ بعد ہی جانا گھر کو۔ نہیں، میں ایک فکر دے رہا ہوں، میں ایک سوچ دے رہا ہوں، ذرا اپنا ذہن رکھ کے سنو یہاں پر۔ اگر اس سوال کا کوئی جواب دے دینا میں آپ کو 1000 روپے یہی دوں گا۔ ایک گالی نہیں دی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، پھر آخر انہوں نے کیوں کہا گالی دے رہا ہے تمہارا بھتیجا، اس کو روکو، کیوں کہا؟ وہ تو بولے بابا، میں کب بولا نہیں بولے، وہ تو عام بات ہے نا، وہ تو بولے وہ تو سب کو معلوم نا، گالی کہاں دیے بھائی؟ ہاں کون بولے، کیا بولے، کون؟ اب وہ بات کا بات تمہیں میں مل کو الگ جاؤ ہوٹل میں بیٹھ کو فیصلہ کریں گے، جھوٹ بولے گی صحیح بولے گی بول کے، ہاں تو برابر ہی وہی برابر۔ میں بولا ہے نا ہمارے دن میں آگے بول کو، میں بول رہا ہوں کہ گالی جو بولے کہاں دیے گالی، وہ کسے گالی بولے؟ انہوں 1000 روپے کا پتا ہونا، میں تو 2000 کی نوٹ دیتا ہوں۔ نہیں، ہمارا ذہن کام نہیں کرتا تھا۔ دیکھو یہ اہم ترین نقطہ مجھے سمجھانا تھا، اسی واسطے میں نے اس پر آپ لوگوں کو ذرا سا وقت لگایا، حالانکہ میرے پاس بہت کم ٹائم ہے۔ میں ہمیشہ لمبا سوچ کے آتا ہوں، سیرت کا ایک اہم ترین مواد ہے، لیکن مجھے کیا کرنا پڑتا ہے، وقت کی کمی کی وجہ سے میں اسے ادھورا ختم کرتا ہوں۔ لیکن پھر بھی اس نقطے پر 1-2 منٹ کائی کو لگایا، اسی واسطے لگایا، اللہ کے رسول نے کوئی گالی نہیں دی، اللہ کے رسول نے حقیقت بتائی کہ یہ بت سنتے نہیں ہیں، یہ بت اصل میں تمہاری کسی بات کا نفع و نقصان کا اختیار نہیں رکھتے۔ اسی بات کو انہوں نے گالی کہا، جیسے آج ہم کو کہتے ہیں یہ اولیاء کے گستاخ ہیں، یہ غوث اعظم کو مانتے نہیں۔ ہم نہیں مانتے تو دنیا میں کوئی نہیں مانتا، ہم مانتے ہیں۔ ہم حقیقت بتاتے ہیں کہ دیکھو وہ اللہ کے ولی تو ہو سکتے ہیں، وہ نیک بندے تو ہو سکتے ہیں، لیکن وہ نفع و نقصان کا اختیار نہیں رکھتے، وہ تمہاری پکار کو سنتے نہیں ہیں۔ اسی کو ہم کو کیا کہتے ہیں؟ یہ بدبخت آج کے گالی کہتے ہیں، یہ گستاخ اولیاء ہے، یہ ولیوں کو گالی دیتے ہیں۔ کون بولتا ہے ولیوں کو کب گالی دیے؟ ہم کون سے ولیوں کو گالی دیے بتاؤ ذرا؟ تم نے جتنے گالیاں اپنے خود کے ولیوں کو دیے ہیں، ہم نے اس کے ذرا برابر بھی، ایک ذرہ بھی ہم نے اس کی مخالفت نہیں کی ہے۔ ہاں تم نے جیسے جیسے الزامات ان پہ لگائے ہیں، ہم تو ان کی تعریف کرتے ہیں۔ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ بولتے ہیں ہم بھی،
ہم کب بولے؟ ہم یہ بولتے ہیں کہ جو تم نے رکھا ہوا ہے کہ وہ سنتے ہیں، ان کے اندر اختیار ہے، وہ بچاتے ہیں، یہ تمام چیزیں حقیقت نہیں ہیں، تو اسی کو یہ بدبخت بولتے ہیں کہ یہ اولیاء کے گستاخ ہیں، یہ اولیاء کو گالی دیتے ہیں۔ یہی حالت تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بت کو ایک گالی بھی نہیں دی تھی۔ اللہ کے رسول نے حقیقت بتایا کہ دیکھو یہ تمہارے معبود جو ہیں یہ مٹی کے پتلے ہیں، ان کو کچھ سمجھ نہیں آتا، تم اگر پکارتے رہو گے قیامت تک بھی وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، وہ غافل پڑے ہوئے ہیں، ان کو پتہ بھی نہیں ہے کہ تم ان کو پکار رہے ہو، تم ہی ہاتھوں سے بناتے ہو، تم ہی پوچھتے ہو، اس معاملے میں تمہاری عقل کہاں گئی؟ تو یہ بدبخت کہنے لگے کہ ہمارے آلیہ کو یہ گالی دیتے ہیں۔ یہ مسئلہ سمجھو اچھی طرح۔ آج ہم پہ جو الزام ہے کہ ہم کبھی کسی ولی کی تضحیق نہیں کی، ہم نے کبھی کسی ولی کی بے عزتی نہیں کی، توقیر ہے، احترام ہے۔ ہر درگاہ پہ لکھا ہوا ہوگا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، آگاہ ہو جاؤ اللہ کے ولی، اللہ کے دوست وہ ہیں جن کو نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی رنج ہوگا۔ ہم بھی کہتے ہیں جی ہمارا بھی ایمان ہے، لیکن کون سا ولی؟ ننگا بابا موتلے کو پھرتا نا انہیں، ہاں موت پیتے ہیں باقاعدہ جا کے اس کا، میں نے اپنی آنکھوں سے وہ ویڈیو دیکھا، ہاں بدن کے اندر لرزہ طاری ہو جاتا ہے۔ کتنا بدترین شرک ہے، ہندوؤں سے بھی بدتر ہو گئے۔ وہ بھی شرمگاہ کو پوچھتے ہیں، یہ لنگم بولتے ہیں نا، کیا ہے؟ کیا لنگم اصل میں ہے؟ ہاں لنگ اصل میں وہی ہے۔ شرمگاہ کو پوچھنے والی قوم سے بدتر ہو کے پیشاب پینے والی قوم بن گئی ہے۔ اس حد تک گر گئے، اور تبھی بھی ہمیں کیا ہے، ذرا برابر بھی احساس نہیں ہوتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ بس ہم ذرا 2-3 آدمی توحید والے بن گئے، مسئلہ ختم، اللہ اللہ خیر صلاح۔ محنت کیا جی کر رہے ہیں؟ مر مٹو۔ اس توحید پہ نہ مر مٹے تو پھر کب مریں گے؟ بستر پہ کتے کی طرح جان دیں گے۔ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا۔ ہاں کھلاؤ پلاؤ تب بھی زبان لٹکائے رہے، پیسہ چھوڑ دو جب بھی زبان لٹکائے رہے۔ یہی حالت ہوتی ہے کافر قوموں کی، یہی حال ہمارا بھی ہو گیا۔ دنیا دنیا کماؤ جماؤ کماؤ جماؤ، کتنا بھی جم گیا پھر بھی ہاس، پھر بھی ہرس جاتی نہیں، یہاں تک کہ قبر کے گور، قبر کے گڑھے تک پہنچ جاتے ہیں۔ دنیا میں کیا ہو رہا ہے اللہ کے ساتھ؟ اللہ کو گالیاں دی جا رہی ہیں شرک کے ذریعے، ہم خاموش بیٹھے۔ اسی لیے ابو طالب نے جب بلایا، کہا کہ یہ لوگ آئے ہوئے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے آلیہ کو یہ لوگ گالی دیتے ہیں آپ۔ پھر اس کے بعد انہوں نے بڑا پیارا درد بھرا جملہ کہا جو ان کے اندر کا احساس بھی کیا ہے اجاگر کر رہا ہے۔ کہا کہ بھتیجے میری ہڈیاں بھی کمزور ہو گئی۔ اس وقت کم از کم 80 سال کے تھے ابو طالب۔ میں پہلے جیسا تمہارے ساتھ مدد نہیں کر سکتا، ساتھ دے نہیں سکتا، میں بھی بوڑھا ہو گیا۔ اب یہ لوگ مصر ہیں کہ اگر آپ دعوت نہیں چھوڑیں گے تو آپ کو کچھ نہ کچھ کر دیں گے، قتل کر دیں گے، مار دیں گے۔ اس واسطے تم اس دعوت کو چھوڑ دو، بقیہ دوسرا جو بھی پوچھتے ہیں وہ ارینج کر کے دینے والے ہیں، تم جو مانگو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں تاریخ ساز جملے کہے جو سیرت نگاروں نے ثبت کر دیے قیامت تک کے لیے۔ کہا کہ یہ تو زمین کی چیزوں کی بات کرتے ہیں، میں تو کہتا ہوں اگر یہ سیدھے ہاتھ میں چاند اور بائیں ہاتھ میں سورج رکھ دیں پھر کہیں کہ مجھے دعوت چھوڑ دیں تو میں دعوت چھوڑ نہیں سکتا لا الہ الا اللہ کی، یہاں تک کہ اللہ غلبہ کر دے یا نہیں میں اسی راہ میں شہید ہو جاؤں۔ اور چچا جان آپ بھی سن لیجئے، آپ کی مدد اگر ہے الحمدللہ ہے تبھی بھی میں کرتا رہوں گا، آپ اگر مدد نہیں کر سکتے ہیں تو مجھے کوئی مسئلہ نہیں، میرا رب مجھے کافی ہے۔ ابو طالب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہا کہ بھتیجے میرا مطلب یہ نہیں تھا، بس میں ڈر رہا تھا کہ یہ کوئی تکلیف نہ پہنچا دے تمہیں۔ جاؤ، اگر ابو طالب کے جان میں جان باقی ہے تب تک میں تمہیں سپورٹ کرتا رہوں گا، تم جو چاہے کرو۔ جب یہ اسکیم فیل ہو گئی تو دوسری اسکیم لے آئے۔ انہوں نے کہا کہ اچھا آپ کو ایک نوجوان، ایک سلجھا ہوا، ایک مالدار، ایک ایسا بھتیجا چاہیے جو محمد جیسا ہو۔
نعوذ باللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا کرتے ہیں کہ ہم لا کے خوبصورت ترین جوان آپ کے حوالے کر دیتے ہیں، آپ محمد کو ہمارے حوالے کر دو، ہم محمد کی گردن اڑا دیں گے اور آپ اپنی خدمت کے لیے اس بچے کو رکھ لو۔ ابو طالب نے کہا کہ عجیب بات کرتے ہو، دنیا میں کبھی کسی نے یہ نہیں کہا ہوگا، میں اپنے لخت جگر کو پالا پوسا اور میرے بھتیجے سے مجھے محبت ہے، میں تو اس کو حوالے کر دوں کہ تم قتل کر دو، تم کسی ایرے غیرے نتو خیرے کو لے کے آؤ میرے پاس اور میں اس کو پالوں پوسوں۔ کیا تمہاری عقل خراب ہو گئی ہے؟ یہ کیسی اسکیم ہے جو تم لا رہے ہو؟ میں کیوں اپنے بھتیجے کو تمہارے حوالے کر دوں؟ انہوں نے کہا کہ دیکھو اگر تم آگے بڑھ کے نہیں روکو گے تو ہم کسی نہ کسی طرح انہیں قتل کر کے رہیں گے۔ جب ابو طالب نے دیکھا کہ میں اکیلا سپورٹ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کو بچا نہیں سکتا ہوں، تو انہوں نے کیا کیا، ایک مرتبہ سب کو جمع کیا جو خاندان والے تھے، خاص طور پر بنو ہاشم کے، جس میں کافر بھی تھے، مشرک بھی تھے، سب تھے، صرف خاندان کے رشتہ داری کے بنیاد پر جمع کیا سب کو۔ پورے بنو ہاشم جمع ہو گئے اور بنو مطلب بھی جمع ہو گئے، یہ دو قبائل جمع ہو گئے قریش کے مقابلے میں، کیونکہ اوپر آپ جائیں نا جی، قریش بھی انہی کے اندر آتے ہیں، لیکن بعد میں قبیلے اور بڑھتے چلے گئے، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر، یہ فہر ہے نا، انہی کا اصل نام قریش ہے، انہی کا اصل نام، یہیں سے قریش قبیلہ شروع ہوا، پھر بعد میں بڑھتا گیا تو الگ الگ ہر بھائی ہر بیٹے کا ایک قبیلہ بن گیا، ویسے ہی عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم کا ایک قبیلہ بن گیا، مطلب کا ایک قبیلہ بن گیا، تو ہاشم کے قبیلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے، ابو طالب مطلب کے قبیلے میں تھے، تو انہوں نے کیا کیا، ان دو قبائل کو جمع کیا کہ ہاشم اور مطلب کو۔ اب اوپر کے جتنے قبائل تھے وہ پورے ابھی قریش کے مخالفت میں تھے، ہاں، مطلب بن ہاشم، عبد مناف، قصی، کلاب، مرہ، کعب، لوی، غالب، فہر، یہ پورے ابھی مشرکی، یہ پورے ایک طرف جمع ہو گئے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں۔ یہ دونوں خواہ وہ کافر ہو یا مسلمان ابو طالب کی بات مان کے آ گئے تھے۔ اب جب یہ اکٹھا ہو گئے تو انہوں نے کہا کہ دیکھو بھائی، جب سے نبوت اور رسالت کا اعلان ہوا اور انہوں نے دعوت توحید شروع کی، میں اکیلا سپورٹ کر رہا ہوں اور تم لوگوں نے کچھ نہیں کیا، حالانکہ خاندان کے لحاظ سے تو کم از کم تم کو سپورٹ کرنی چاہیے، کیونکہ وہ قبائلی زندگی تھی۔ قبائل میں کیا ہوتا تھا، یہ نہیں دیکھا جاتا تھا کہ یہ غیرہ ہے، یہ ایرا ہے، یہ فلاں ہے، یہ نہیں، اصل دیکھا یہ جاتا تھا ہمارے خاندان کا ہے، ہم سپورٹ کریں گے، وہ صحیح ہے غلط ہے وہ الگ مسئلہ تھا۔ تو اس حیثیت سے ابو طالب نے جمع کیا اور کہا کہ دیکھو، جیسے میں اپنے بھتیجے کو کر رہا ہوں ویسے آپ سب لوگ بھی کرنا چاہیے۔ تو انہوں نے کہا کہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں ہم، آپ نے اب تک ہم لوگوں کو بلایا نہیں، ہم نہیں آئے، اگر اب محمد الرسول اللہ کو خطرہ ہے، یعنی ان کے نزدیک محمد الرسول اللہ نہیں، محمد ابن عبداللہ، انہوں نے کہا کہ محمد ابن عبداللہ کو خطرہ ہے، ہم سب جمع ہوتے ہیں، ہم سب کو کیا ہے آپ بلا سکتے ہیں، ہم مخالفت میں کھڑے ہوں گے، اگر کوئی قریش کا بندہ آنکھ بھی اٹھا کے دیکھے گا تو ہم بھی دراصل کیا کریں گے، ان سے لڑیں گے۔ جب یہ بات طے ہو گئی تو یہ باقی قبیلے جو قریش کے تھے ان لوگوں کو معلوم ہوا، تو ان لوگوں نے میٹنگ کی، جس میں سب سے پہلے سر فہرست ابو جہل بھی تھا۔ یہ بدبخت ہاشم خاندان سے صرف ایک بدبخت ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سپورٹ کرنے سے انکار کیا، وہ ابو لہب تھا۔ اس نے کہا کہ میں اس معاہدے میں نہیں آتا، میں ابو طالب کی بات مانوں گا نہیں، بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ ہم کو کیا کرنا چاہیے، قریش کے قبیلے جو کہہ رہے ہیں ویسے ان کو اٹھا کے حوالے کر دینا، وہ جو چاہے کرے۔ حضرت ابو طالب نے کہا کہ تیری سپورٹ نہیں ہے تو جا نکل، تو اس حیثیت سے وہ الگ ہو گیا، وہ ان کے ساتھ مل گیا۔ اب وہ پورے خاندان والے ادھر بیٹھ کے جمع کیے، انہوں نے کہا کہ دیکھو ابو طالب نے اب اکیلے سپورٹ نہیں، ہم نے کہا کہ اکیلا جو سپورٹ ہے وہ بھی چھوڑ دو، اللہ کے رسول کو حوالے کر دو۔ انہوں نے الٹا کیا کیا، اکیلے سپورٹ میں تھے، لیکن اب کیا کرے ہیں، بنو مطلب کو اور بنو ہاشم کو سب کو جمع کر لیے ہیں، تو کیوں نہیں ہم نہیں جمع ہونا؟ تو وہ 7 قبیلے قریش کے جمع ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ ہم بھی دراصل کیا کریں گے، مخالفت پر اب اکیلے کر رہے تھے نا، اب ہم سب مل کے مخالفت کریں گے۔ کیا کریں گے؟ سوچا گیا کیا کریں گے، ہم کیا کریں گے کہ ایک معاہدہ لکھ کے اگریمنٹ بنا کے ہم کعبے میں لٹکا دیں گے۔ اس میں کیا ہوگا،
انہوں نے لکھا بسمہ تعالی، دیکھو اللہ کو مانتے تھے وہ، ہاں انہوں نے کسی بت کا نام نہیں لکھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم ہی کی طرح بسمہ تعالی، اللہ کے نام سے، اللہ کو مانتے تھے وہ۔ بگڑے ہوئے مسلمان جیسے آج ہیں ویسے ہی تھے وہ بھی، ملت ابراہیمی کو مانتے تھے، اللہ کو پکارتے تھے، حج کرتے تھے، عمرہ کرتے تھے، سب کرتے تھے، لیکن توحید پسند نہیں تھی، اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرتے تھے، جیسے آج درگاہ، جھنڈا، بنڈا، غوث اعظم، فلاں، علی حجویری، بابا، یہ جتنے ملا کے آج اللہ کو پوچھتے ہیں نا، یہی حالت تھی ان لوگوں کی بھی، وہ بھی دین ابراہیمی کہتے تھے ماننے کے۔ تو انہوں نے لکھا بسمہ تعالی، اللہ کے نام سے۔ کیا بات ہے، ابو طالب کا خاندان اور بنو ہاشم کے خاندان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ کیا کیا نہیں ہوگا؟ ہم شادی بیاہ نہیں کریں گے، ہم رشتہ داری نہیں نبھائیں گے، ہم خرید و فروخت نہیں کریں گے، ہم تجارت نہیں کریں گے، ہم ان سے کوئی لین دین نہیں رکھیں گے، مکمل ہم بائیکاٹ کر دیں گے، سوشل بائیکاٹ اور معاشرتی بائیکاٹ۔ انسان کو ہلا کے رکھ دیتا ہے، یاد رکھو، انسان کئی تکالیف برداشت کر سکتا ہے لیکن سوشل بائیکاٹ برداشت نہیں کر سکتا۔ آج دراصل وہی ڈر ہے، عموماً بعض سے لوگ توحید کو پہچان لیتے ہیں، یہاں آتے ہیں، ریگولر سنتے ہیں، ان کو معلوم ہوتا ہے حق یہی ہے، لیکن خاندان سے ڈر جاتے ہیں، اگر ہم بولیں گے تو کیا ہوگا، خاندان والے ہم کو چھوڑ دیے، بھائی بات نہیں کیا، ہاں باپ الگ کر دیا، گھر سے نکال دیا، کیا کریں گے، ڈر کے مارے بولتے نہیں۔ ہاں اسی طرح کئی ایسے لوگ ویسے لوگ ہیں نا، ایسے ویسے نام نہیں لیتا، معلوم ہے آپ لوگوں کو کہاں کہاں، ان لوگوں کو بھی پتہ ہے توحید ہی حق ہے، صراط مستقیم کتاب و سنت ہی حق ہے، لیکن مانتے نہیں، اعلان نہیں کرتے۔ ہاں یہ جیب بھرو مولوی، پیٹ بھرو پیر ہے نا، اندر ڈالنے والے، ان کو پوچھو الگ سے بلا کے، یہ فاتحہ وغیرہ کہتے بھی ہے کیا مولوی صاحب؟ نہیں ہے، لیکن ہمیں کام کرتے نا، متولی ناراض ہو جائیں گے بولیں گے، ان کو ہی معلوم، یہ بیکار بول کے ان کو نہیں معلوم، بول کے نہیں، ان کو ہی معلوم۔ آپ جا کے پوچھو ان کو، الگ سے بولا میں 500 روپے تو صحیح بولو جی، یہ سب حدیث میں ہے نہیں ہے، تو تمہیں 1000 روپے دو بول تو بولیں گے، ان کو ہی معلوم، سب بوکس بول کے۔ لیکن ڈر، ہاں دنیا کا ڈر، لوگوں کا ڈر، معاشرے کا ڈر، یہ لوگ تنہا چھوڑ دیں گے۔ یہی کام ان بدبختوں نے کیا، انہوں نے کہا کہ ہم کوئی تعلق نہیں رکھیں گے بنو ہاشم بنو مطلب سے، بائیکاٹ کر دیں گے۔ اب ابو طالب نے سنا تو بہت مایوسی ہوئی، اگر یہ بائیکاٹ کر دیں گے تو پھر ہمارے ساتھ تعلق کون رکھے گا، خاندان کیسے جمے گا، کھائیں گے پیئیں گے کیا، تجارت تو ہم انہی سے کرتے ہیں۔ اب انہوں نے بھی کیا کیا، لیکن یہ بائیکاٹ رہے تو بھی ہم دراصل اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حوالے نہیں کریں گے۔ یعنی بائیکاٹ کس پر تھا؟ انہوں نے کہا کہ دیکھو تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ ہمارے حوالے کر دو، ہم قتل کر دیں گے، اگر نہیں کرو گے تو ہم جو چاہیں کرتے ہیں اس پہ خاموش رہو، وہ بھی نہیں، الٹا تم حفاظت کرو گے تو ہم تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھیں گے۔ انہوں نے کہا کہ چلو، حالانکہ ابو طالب مسلمان ہوئے ہی نہیں، وہ بھی کافر ہی ہیں، لیکن محبت کا تقاضا تھا، خاندان کا تقاضا تھا، تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہوئے، کئی مشرکین اور بھی ساتھ میں تھے اور مسلمان صحابہ تمام کے تمام ساتھ میں تھے۔ تو ایک گھاٹی تھی، پہاڑ کے درمیان کا ایک حصہ تھا جسے شعب کہتے ہیں، یعنی وہ وادی کو کہتے ہیں، شعب ابی طالب، ابو طالب کی وہ وادی جس میں یہ گھرانہ پورا آباد تھا، اسی کے اندر محصور ہو گئے، یعنی باہر نکلنے کی بھی سکت نہیں تھی، ہو سکتا باہر نکلیں اور یہ لوگ قتل کر دیں، تو اسی گھاٹی کے اندر محصور ہو گئے پورے بنو طالب کے، پورے بنو مطلب اور بنو ہاشم، پورا خاندان۔ ایک دن دو دن کا مسئلہ نہیں تھا میرے بھائیوں، 1 مہینہ 2 مہینہ بھی نہیں، 3 سال محصور رہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اور ابو طالب اور اسی طرح دوسرا خاندان بنو ہاشم، 3 سال، نہ کھانے کو کچھ پہنچتا تھا، نہ پینے کو کچھ پہنچتا تھا۔ تاجر اگر آتے تھے مکے میں اترتے تھے اور تجارت کے لیے دکان کھولتے تھے تو یہ مشرکین مکہ دوڑتے بھاگتے کہتے کہ کتنے کا دام ہے، وہ کہتے کہ 10 دینار، تو بولتے کہ ہم 20 دینار دے کے خرید لیتے ہیں، لیکن ایک حبہ، ایک دانہ بھی تم بنی ہاشم کو نہیں دینا۔
اب تاجر دیکھتا تھا کہ الٹا دوبارہ ڈبل نفع مل رہا ہے تو میں کیوں جا کے اندر ان کو دوں، کیونکہ وہ باہر آ کے لے نہیں سکتے تھے۔ اب تاجر باہر کا ہے تو اس پر تو کیا قانون لاگو نہیں ہوتا، وہ جا کے بیچ سکتا تھا، لیکن دیکھتا کہ جب شعب سے باہر ہی ہمیں دگنا نفع مل رہا ہے تو ہم کیوں جا کے اندر ان کو دیں۔ تو اس حیثیت سے پھل، اس حیثیت سے کوئی چیز، سبزی، کوئی دانہ کچھ نہیں ملتا تھا، اور خود بنو ہاشم کے پاس اتنا پیسہ بھی نہیں تھا کہ وہ ڈبل دے کے خرید سکے۔ حتیٰ کہ حضرت بلال کہتے ہیں کہ ایسا بھی وقت آیا، ایسا بھی وقت آیا، رات رات گزر جاتی، دن دن گزر، کھانے کے لیے ایک حبہ ہمارے لیے ایک دانہ نہ ملتا۔ میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات میں ڈھونڈنے کے لیے نکلے کہ کچھ مل جائے، تو ایک چمڑے کا ٹکڑا پڑا ہوا تھا جس کو دھو کر ہم نے چبایا۔ اور وادی کے اندر جو خاندان تھے، جو چھوٹے چھوٹے بچے تھے، وہ بھوک کی وجہ سے اتنا روتے تھے، ماؤں کے چھاتیوں میں دودھ نہیں تھا، کیونکہ کھانا ہی نہیں تھا تو دودھ کہاں سے آئے، اور وہ بچے، چھوٹے چھوٹے بچے دودھ اور اپنی غذا کے لیے اتنا روتے کہ وادی کے باہر تک آواز آتی، لیکن یہ بدبخت مشرکین مکہ اور قریش کو ترس نہ آتا، جھیل رہے تھے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ بھی ساتھ میں تھی، ابو طالب بھی ساتھ تھے، دن دن گزر رہا تھا عذاب کا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی فاقہ کش، صحابہ بھی ساتھ میں۔ کیا ایام تھے، کیا اللہ نہیں دیکھ رہا تھا؟ ان ایام میں ایمان کو سنبھالنا کتنا مشکل ہوتا ہے۔ ہماری حالت دیکھیے، آج دین کے لیے کوئی تکلیف آئے تو ہم دین کو چھوڑ دیں گے۔ یہ لوگ دیکھیے سال سال، دن دن نہیں، سال سال، اچھا کھانا تو بہت دور کی بات ہے، صرف اور صرف پیٹ بھرنے کے اتنا کھانا بھی نہیں مل رہا تھا۔ صرف ایک شخص تھا، ابو البختر ابن ہشام، یہ دراصل حضرت خدیجہ کا ایک رشتہ دار تھا، چوری چھپے رات میں کچھ گیہوں کے دانے، کچھ اور جو کے دانے لے جا کے وادی کے اندر انڈھیل دیتا تھا۔ ایک مرتبہ رات میں جا رہا تھا، ابو جہل نے دیکھ لیا، اس نے کہا کہ کیا ہم نے معاہدہ نہیں کیا ہے؟ تم کیسے جا کے غذا دیتے ہو؟ اس نے کہا کہ تم لوگوں نے ظلماً معاہدہ ہم سے کروایا ہے، میں دل سے راضی نہیں ہوں۔ کیا یہ اچھا ہے کہ ہمارے ہی کزنس، ہمارے ہی خالاؤں کے بیٹے، چچاؤں کے بیٹے، ماموزاد بھائی بھوکے رہیں اور ہم کھاتے پیچھے اچھے رہیں؟ تمہیں اچھا لگتا ہے؟ اس نے کہا کہ وہ سب نہیں، معاہدہ جو ہے ہمارے ساتھ کہ ان لوگوں سے کوئی لین دین نہ رکھو۔ تو اس نے کہا کہ اگر لین دین نہ رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ صلہ رحمی بھی نہیں کر سکتے ہیں تو میں ایسے معاہدے پہ لات مارتا ہوں۔ ابو جہل سے لڑنے کے لیے آ گئے، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک کیا ہے یہ بات بھی پہنچی، تو کہا کہ یہ اچھے لوگوں میں سے ہے، لیکن اسلام قبول نہیں کیا آخر تک بھی۔ کچھ ہمدرد لوگ تھے اس وقت بھی، چاہتے تھے کہ یہ معاہدہ ٹوٹ جائے، اور ان بدبختوں نے کیا کیا؟ قانوناً سب سے زیادہ اہمیت کب ہو جاتی تھی عرب میں؟ جب کعبۃ اللہ میں لٹکا دیا جاتا تھا، وہ قانون کی عزت بڑی ہو جاتی تھی۔ ان لوگوں نے وہ صحیفہ لکھ کے کعبۃ اللہ پہ لٹکا دیا۔ اب جو بھی دیکھتا کعبۃ اللہ کے احترام کی وجہ سے وہ بھی مان لیتا اور لٹکا ہوا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دن گزر رہے تھے، کھانے پینے کے لیے مشکلات تھی۔ 1 سال گزرا، 2 سال گزرا، 3واں سال چل رہا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پھر تدبیر، صبر کے ساتھ پھل ہے، یاد رکھو۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، تنگی کے ساتھ تنگی ہے، لیکن جو صبر کرتے ہیں پھر ان کے لیے وسعت بھی ہے، فراوانی بھی ہے۔ صبر کر کے تو دکھاؤ، ابراہیم کا سا ایمان پیدا کرو، پھر آگ تمہارے لیے گلزار بنے گی۔ آج بھی ہو جو ابراہیم کا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا۔ وہ ایمان تو پیدا کرو پہلے۔ ہم خالی چیختے ہیں کہ یہ حکومت آ گئی، یہ ہو رہا ہے، مسلمانوں پہ ظلم، بدلتے کتنے ہو تم؟ بدل کے ایمان والے بن کے تو دکھاؤ، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے مچھر کا پر بھی نہیں ہے، یہ مکڑی کے جالے کے برابر بھی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک حکم میں نیست و نابود ہو سکتا ہے، لیکن وہ ایمان تو بتاؤ۔ تو یہ صبر کا پھل تھا کہ یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود مشرکین کے دلوں میں ڈال دیا۔ سب سے پہلے ہشام بن عمرو اٹھا،
یہ انہی کے قبیلے کا تھا، لیکن دل میں احترام تھا انسانیت کا. وہ گیا اور ایک زہیر نامی دوسرے شخص کے پاس، اس نے کہا کہ کیا تمہیں ذرا بھی احساس ہے کہ ہمارے کزنز تو بھوکے مر رہے ہیں، ہمارے ہی رشتہ دار ہیں، اور ہم کیا ہیں بیٹھے کھا رہے ہیں؟ کبھی آپ نے سوچا؟ زہیر نے کہا کہ میں اکیلا کیا کروں جی. میں نے کہا کہ اکیلے نہیں ہوں. اس نے پوچھا پھر اور کون ساتھ ہیں؟ کہا کہ میں ساتھ ہوں. ہم دو سے کیا ہوگا؟ تیسرا تلاش کرو. تو وہ گیا ابو البختری کے پاس. ابو البختری ابن ہشام، جو میں پہلے ہی کہا تھا کھانا بھی جا کے دیا تھا، تو اس نے کہا کہ میں اکیلا کیا کر سکتا ہوں. اس نے کہا کہ اکیلے نہیں ہیں، اور بھی ہیں. پوچھا کون؟ میں ہوں. ہم دو سے کیا ہو سکتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، دو نہیں ہے، ایک اور بھی ہے. وہ کون ہے؟ ہشام بن عمر. کہا کہ چوتھا تلاش کرو. پھر گئے چوتھا تلاش کیا. چوتھے نے کہا میں اکیلا کیا کر سکتا ہوں. اس نے پوچھا کہ نہیں اور تین ہیں. کہا تو پانچواں تلاش کرو. تو پانچواں تلاش کیے تو پانچواں شخص بھی مل گیا. اس نے پوچھا میں اکیلا کیا کر سکتا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، تمہارے ساتھ چار ہیں اور. تو کہا کہ کل ہم دراصل آواز اٹھائیں گے. رات میں پلاننگ ہو گئی. کل صبح حرم میں آئے. ابو جہل بیٹھا ہوا تھا، ابو لہب بیٹھا ہوا تھا، عتبہ، شیبہ، ربیعہ، بڑے بڑے سردار بیٹھے ہوئے تھے. ابو البختری بن ہشام پہلے آواز لگائی. اس نے کہا کہ یہ کیا سلوک تم نے کر رکھا ہے؟ کیا انسانیت کے خلاف نہیں ہے کہ ہم دراصل کھاتے پیتے رہے اور ہمارے ہی کزنس، ہمارے ہی بہترین ساتھی بھوکے مر رہے ہیں وہاں پر؟ یہ بالکل غلط ہے، اس طرح کا کام کرنا نہیں چاہیے. ابو جہل نے کہا کہ تو جھوٹ بولتا ہے، ہم نے جو کیا ہے صحیح کیا ہے. تو اچانک دوسرا بندہ جو تھا ہشام بن عمر، اس نے آواز لگائی نہیں، تو جھوٹ بولتا ہے، ہم نے دراصل خلاف کرنا ہے تو دو بدو لڑائی ہونی چاہیے، لیکن کھانا اور پانی بند کرنا اچھا نہیں ہے. تو تیسرے نے آواز لگائی، چوتھے نے آواز. تو ابو جہل نے کہا اچھا یہ پلاننگ تو کہیں دوسری جگہ کی گئی ہے. وہ بڑا زیرک تھا، شیطان تھا لیکن بڑا زیرک تھا. ہاں، آج کے شیطان بھی بہت ذہین ہوتے ہیں. ہاں، اس نے کہا کہ یہ پلاننگ تو کہیں اور جگہ بنائی گئی ہے یا نہیں ہوئی ہے. ایک ساتھ پانچوں ایک ہی بات کر رہے ہیں. ابھی یہ باتیں چلی رہی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو طالب کو بھیجا کہ جائیے آپ، حرم میں لوگ بیٹھے ہوئے ہوں گے، ان کو خبر دیجیے میرے اللہ نے مجھے خبر دی ہے کہ جس صحیفے کو تم نے لکھا میرے خلاف کے بائیکاٹ کریں گے، شادی بیاہ نہ کریں گے، لین دین نہ کریں گے، تجارت نہ کریں گے، اللہ نے اسے دیمک بھیجا اور دیمک نے وہ تمام الفاظ چاٹ لیے. صرف جہاں اللہ کا نام باقی ہے وہ باقی ہے، بقیہ تمام الفاظ مٹ چکے ہیں. یہ میرے اللہ نے مجھ پر وحی کی. آپ جا کے کہیے کہ تم کھولو اس صحیفے کو اور دیکھو، اگر میں نے کہا ہے وہ صحیح ہے تو پھر یہ بائیکاٹ ختم کرو، اگر صحیح نہیں ہے تو جتنا چاہے تم کر لینا ظلم میرے اوپر. ابو طالب باہر نکل کے آئے. لوگ حیران تھے کہ کیا ہے، شیب سے کبھی نہیں نکلے. ابو طالب 3 سال میں ابھی بالکل حرم میں آئے ہیں، کیا بات ہے؟ اور ادھر چل رہا ہے وہی بات ادھر چل رہی ہے. ادھر ابو طالب آئے، کہا کہ میرا بھتیجا کہتا ہے جس صحیفے کو تم نے لکھا ہے اس صحیفے کو کھول کے دیکھو، صرف اللہ کا نام باقی ہے، بقیہ جتنے ظلمن تم نے الفاظ لکھے دیمک نے کھا لیا ہے. یہ میرے بیٹے کو اس کے رب نے اسے اطلاع دی ہے. اب تو ان لوگوں کو ہاتھے ہاتھ اور ایک چیز مل گئی. ابو البختری ابن ہشام، مطعم بن عدی بھاگتے دوڑتے گئے اور اس صحیفے کو نکالا اور کھول کے دیکھا تو واقعتاً سب کچھ دیمک کھا چکی تھی، صرف وہ بسمہ تعالی جو اللہ کا نام لکھا ہوا تھا وہ باقی تھا. سب سے بڑا معجزہ سامنے آیا ان لوگوں کے. تو اب تو کیا ہوا؟ جو 5 لوگ پہلے سے ہی آواز لگا رہے تھے ان کے ساتھ اور لوگ بھی اٹھ گئے اور اللہ تبارک و تعالی نے گویا کہ فتح دے دی اور یہ لوگ باہر نکل کے آئے. وہ صحیفہ چاک کر کے اٹھا کے پھینک دیا گیا. اور یہاں سب سے اہم ترین چیز یہ تھی کہ تمام مشرکین کو ایمان لانے کا ایک اہم ترین سبب تھا، لیکن یہ بدبخت اس نشانی کو دیکھ کر بھی اور ضد میں آ گئے. اسی لیے اللہ کہتا ہے وَإِن يَرَوْا آیَتٍ، اگر یہ کوئی بھی آیت دیکھ لیتے، کوئی بھی نشانی دیکھ لیتے، یقولوا سحر مستمر، کہتے کہ یہ تو سحر زدہ ہے، جادو کر دیا ہے، کچھ نہ کچھ ہو گیا ہے، مانتے نہیں تھے. تو یہ 10واں سال تھا. 7 کے آخری میں گئے، 8 رہے، 9 رہے، 10 رہے. یہ 3 سال مکمل بائیکاٹ شعب ابی طالب کے اندر محصور رہے مسلمان اور 10 نبوت میں باہر نکلے.
دس نبوت کا ابتدائی زمانہ تھا. جب یہ شعب سے باہر آئے اس وقت 3 سال مسلسل کھانا پانی بند، صحیح غذا نہیں. یہ دونوں بوڑھے جو حضرت ابو طالب اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ، کیونکہ اس وقت ان کی عمر 65 سال تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال تھی اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی عمر 40 سال تھی، تو نکاح ہوا تھا. اور نکاح کے یہ 25 سال بعد یہ واقعہ ہو رہا تھا. تو 65 سال، 60 پر 5 سال کی عمر، اور اس عمر میں کھانا نہ ملے، پانی نہ ملے اور صحیح طور پر غذا نہ ملے، تو بالکل حضرت خدیجۃ الکبریٰ بہت کمزور ہو چکی تھی. شعب ابی طالب سے باہر نکلی تو بہت بیمار ہو گئی. لیکن اس بیماری میں بھی اللہ کے رسول کو انتہائی احترام اور خدمت میں لگی رہتی. ایک مرتبہ حضرت جبرائیل آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. حضرت خدیجۃ الکبریٰ کچھ کھانے کے لیے برتن میں لے کے آ رہی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل پہنچے اور کہا، اے اللہ کے رسول، ابھی خدیجہ آپ کے پاس آئیں گی، آپ کو کھانے میں کچھ لے کے آ رہی ہیں برتن میں. اگر وہ آپ کے پاس آ جائیں تو آپ ان کو اطلاعاً کہہ دینا کہ ان کے رب نے انہیں سلام کہا ہے اور میں بھی ان کو سلام کہتا ہوں. یا رب، عزت و مرتبے کا کوئی مقام دیکھو. رب کا سلام ڈائریکٹ جبرائیل کے ذریعے، اور ساتھ میں جبرائیل، دونوں اللہ اور جبرائیل دونوں کا سلام. کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول یہ قریب آ جائیں تو میرا سلام بھی کہنا، اور ان کے رب نے بھی انہیں سلام کہا ہے وہ بھی کہہ دینا، اور یہ بھی بتا دینا کہ جنت میں اللہ نے ایک ایسا محل تعمیر کیا ہے ان کے لیے جس کے اندر نہ کوئی شور ہوگا، جس کے اندر نہ کوئی آواز ہوگا، موتیوں سے بھرا. اللہ تبارک و تعالی نے ان کے لیے کیا ہے جنت میں محل تیار رکھا ہے، وہ بھی اطلاع دے دینا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت خدیجۃ الکبریٰ آئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا سلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہنچاتے ہوئے کہا کہ اللہ نے تمہیں سلام کہا. حضرت خدیجہ رو پڑی، کہا کہ وہ خود سراپا سلام ہے، میں جواب میں کیا کہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. پھر یہی آخری ملاقات تھی. پھر اس کے کچھ ہی دن بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیاری اور پہلی بیوی خدیجہ وفات پا گئی. یہ سب سے بڑا غم تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، حضرت خدیجہ کی وفات. ابھی 3 دن نہیں گزرے تھے ابو طالب کی بھی وفات ہو گئی. 82 سال کی عمر تھی ان کی، 80 پر 2 سال ہو چکے تھے اس وقت. ایسی عمر میں وہ سپورٹ کرتے رہے یہاں تک کہ ان کا آخری نزع کا عالم آیا. ابن عباس وغیرہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عباس نے جب دیکھا ابو طالب کو وہ آنکھیں تو کہا کہ یہ ہاشمی خاندان میں نشانی ہے کہ موت کا وقت قریب آیا ہے، شاید ابو طالب بیماری سے اٹھ نہ سکیں گے. ایسی حالت تھی کہ ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، ربیعہ سب آ کے بیٹھے ہوئے تھے محفل میں. یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا انتہائی کمزور ہو چکے ہیں ابو طالب اور بلا رہے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے، کہا کہ چچا جان آپ میرے کان میں بھی کہہ دیں لا الہ الا اللہ، کل میں اللہ کے ہاں حجت کروں گا اور کسی نہ کسی طرح آپ کو جنت لے جانے کی کوشش کروں گا. وہ مرض وفات میں اللہ کے رسول کو یوں تکنے لگے، ایک یاس سے، ایک احترام سے، ایک افسوس سے. شاید وہ کہہ دیتے، لیکن ابو جہل نے نعرہ لگایا کہ ابو طالب کیا تم آخری وقت میں اپنی ملت سے پھر جاؤ گے؟ بس یہ کہنا تھا کہ ابو طالب نے کہا کہ بھتیجے یہ مرنے کے بعد مجھے تانا دیں گے کہ ابو طالب موت سے ڈر گیا ہے، اور عرب تانا کبھی برداشت نہیں کرتا، اس واسطے میں تیری بات نہیں مان سکتا. اور آخری الفاظ جس پہ وفات ہوئی وہ الفاظ تھے کہ میں عبد المطلب کے دین پر پھر مر گئے. لا الہ الا اللہ نہ کہا، اسلام قبول نہ کیا. رنج و غم سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ بھاری ہو گیا. افسوس ہو رہا تھا، وہ چچا جس نے مجھے 50 سال اپنی معیت میں رکھا، بیٹوں سے زیادہ چاہا، لیکن آج میں ان کو بچا نہ سکا. لا الہ الا اللہ پڑھ کے مسلمان نہیں ہوئے،
کہا کہ میں ضرور استغفار تو کروں گا. اللہ نے آیت اتاری انک لا تہدی من احببت. دیکھو اے اللہ کے رسول، آپ جس کی محبت کرتے ہیں آپ ہدایت نہیں دے سکتے، ولیکن اللہ یہدی من یشاء. اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. ہدایت دینا آپ کا کام نہیں ہے، ہدایت کا راستہ بتانا آپ کا کام ہے. تب بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں استغفار کروں گا، تو سورہ توبہ کی یہ آیت نازل ہوئی ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربی من بعد ما تبین لهم انهم اصحاب الجحیم. نبی اور مومنین کے لیے یہ سزاوار نہیں ہے کہ وہ مشرکین کے لیے استغفار کریں، خواہ وہ قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ. یہ ہے توحید اور شرک کا فرق میرے مسلمان بھائیوں. اپنے والدین، اپنے بھائی بندوں کے ساتھ، اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ اگر تمہیں محبت ہے تو اس واسطے دیکھو کہ وہ توحید پہ آ گئے ہیں یا نہیں ہے. ابھی درگاہوں کا چکر کاٹ رہے ہیں، ابھی شرک میں مبتلا ہیں اور آپ اپنی زندگی گزار رہے ہیں. اللہ کی قسم آپ اپنے والدین اور بھائی بہنوں سے محبت نہیں کر رہے ہیں. آپ ان کے لیے روتے، گڑ گڑاتے، ترستے، ان کے ہاتھ پکڑ لیتے کہ بابا جان اللہ کے لیے توحید پہ آ جاؤ. مر گئے تو پھر میں استغفار بھی نہیں کر سکتا تمہارے لیے. اللہ کے رسول کو اجازت نہیں تو پھر کسے اجازت؟ ابو طالب کو نہیں لے جا سکے. کہتے ہیں کہ ولی کا دامن پکڑ کے جائیں گے، اللہ کے رسول شفاعت نہیں کریں گے. اگر شفاعت جائز ہو جاتی تو خود ابو طالب کو لے جاتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عمر نے پوچھا کہ اتنا سب کچھ ساتھ دیا ابو طالب نے آپ کا، آپ کی وجہ سے کیا ہوا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں نہ ہوتا تو جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں ہوتے، لیکن جو کچھ انہوں نے میرے ساتھ حسن سلوک کیا اس واسطے جہنم کے اوپر سب سے کم ترین عذاب میں ہوں گے کہ انہیں آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے جس سے ان کا دماغ کھول رہا ہوگا، لیکن جہنم سے نکالے نہیں جائیں گے. کیونکہ اللہ نے جہنم ان کے لیے لکھ دیا ہے جو مشرکین ہیں. ہاں انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ. جو کوئی شرک کرتا ہے اللہ اس پر جنت حرام کر دیتا ہے. شرک میں مر گئے، آپ آ گئے، آپ توحید میں آ گئے. اپنے اطراف میں دیکھو، اپنے والدین سے محبت ہے، اپنے اقربا سے محبت ہے، اپنے بھائی بہنوں سے محبت ہے، اپنے چچا زاد لوگوں سے محبت ہے، اپنے کزن سے محبت ہے، تو دیکھو وہ توحید پہ ہے یا نہیں. درگاہوں کا چکر کاٹ رہا ہے، جھنڈے بنڈے کے سامنے کھڑا ہوا ہے، پکار رہا ہے، اور آپ اپنی زندگی گزارے. کل مر گیا، یاد رکھو اتنا بھی نہیں کر سکتے کہ اے اللہ ان کی مغفرت کر دے. یہ بھی نہیں کہہ سکتے، یہ بھی نہیں کہہ سکتے، دعا بھی نہیں کر سکتے مغفرت کی. اتنا بڑا معاملہ ہے توحید اور شرک کا، اور یہ صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے. جسے چاہے ہدایت دے دے، جسے چاہے گمراہ کر دے. جسے گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے، جسے ہدایت دے دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا. من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ. ہمیشہ خطبے میں جو پڑھتا ہوں میں اس کا معنی یہی ہے، جس کے تو ہدایت دے دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، جس کو تو ضلالت دے دے اسے کوئی دراصل ہدایت نہیں دے سکتا. اللہ سے ہدایت مانگ لیا کرو، بہت بڑی نعمت ہے. آج ہم مسلمان ہیں، توحید پہ ہیں، آج یہاں بیٹھے درس سن رہے ہیں، پتہ نہیں آن لائن میں کتنے میرے محبین سن رہے ہیں. ان سب کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے انہیں توحید کی نعمت دے دی. اگر توحید نہیں تو یاد رکھو ابو طالب بھی جنت نہ جا سکے، حضرت ابراہیم کے باپ جنت نہ جا سکے، ہاں نوح کا بیٹا جنت نہ جا سکا. بخاری کی روایت میں موجود ہے القا ابراہیم اباہ آزر یوم القیامت وعلی وجہ آزر قطرۃ وغبرۃ فیقول له ابراہیم الم اقل لك لا تعصنی فیقول ابوہ انک لا اعصیک فیقول ابراہیم یا رب انک قد وعدتنی الا تخزینی یوم القیامہ فای خزی اخزی من ابی الابعد فیقول اللہ عز وجل یا ابراہیم انی حرمت الجنۃ علی الکافرین. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ آزر
قیامت کے دن اپنے بیٹے ابراہیم سے ملاقات کرے گا. یلقا ابراہیم و آزر، ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ آزر سے ملاقات کریں گے. کب؟ حشر کے میدان میں. یہ ہو کر رہنے والا واقعہ ہے. اللہ کی قسم میرے بیٹھنے پہ مجھے شک ہو سکتا ہے، اس واقعے پہ مجھے کوئی شک نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یلقا ابراہیم و آزر، ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ آزر سے ملاقات کریں. پوچھیں گے اس قطرۃ و غبرۃ، اس کا چہرہ ذلت سے سیاہ ہو چکا ہوگا، جہنم کے عذاب کے ڈر سے مارا مارا پھر رہا ہوگا آزر. تو حضرت ابراہیم پوچھیں گے الم اقل لک لا تعصنی، میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میری نافرمانی نہ کرنا، توحید کو اپنا لینا. آزر کہے گا کہ انک لا اعصیک، آج نہیں کروں گا نافرمانی. ابراہیم کیسے بھی بچا لے، آج مجھے معلوم ہو گیا کہ میں جہنم جا رہا ہوں، آج تیری نافرمانی نہیں کروں گا. وہ خلیل الرحمن، وہ اللہ کے بندے جن کی دعا سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، وہ ابراہیم جن کو اللہ نے کہا کہ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، میں نے خلیل بنایا، جگری دوست بنایا، وہ ہاتھ اٹھا کے دعا کر رہے ہیں حشر کے میدان میں. یا رب، اے رب، انک قد وعدتنی اللہ تخزینی یوم القیامہ فای خزی اخزی من ابی الابعد، کہ تیرا وعدہ ہے کہ قیامت کے دن تو مجھے رسوا نہ کرے گا. آج میرے باپ کی دوری سے زیادہ کون سی رسوائی ہو سکتی ہے؟ باپ جہنم جا رہا ہے، میں جنت جا رہا ہوں، یہ رسوائی تو ہے. اے اللہ اس رسوائی سے بچا لینا کہ آج میں دعا کر رہا ہوں کہ بخش کے میرے باپ کو بھی ساتھ میں بھیج دے. اللہ کہے گا یا ابراہیم، اے ابراہیم، کیا تمہیں معلوم نہیں ہے انی حرمت الجنت علی الکافرین، ہم نے کافروں پہ جنت حرام کر دی. تمہاری دعا رد. کون سا ولی آ کے کون سے دامن پکڑ کے جائیں گے؟ ابراہیم کی دعا رد علیہ الصلاۃ والسلام. اللہ کہے گا نہیں، دعا رد، تمہاری دعا قبول نہیں ہوگی، کیونکہ تمہارا باپ مشرک تھا، توحید پہ نہیں تھا. حرمت الجنت علی الکافرین. ہاں، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ کہے گا یا ابراہیم ما تحت رجلیک، اے ابراہیم تمہارے پاؤں کے نیچے کیا ہے؟ فینظر، جیسے ہی وہ دیکھیں گے، فرمایا کہ آزر کے شکل میں جہنم میں ڈالنے میں اور دکھ ہو سکتا تھا ابراہیم کو، تو اللہ تعالیٰ ایک بجو کی شکل، گیدڑ کی طرح ایک جانور جسے بجو کہتے ہیں، تو آزر کو بجو کی شکل میں بنا دے گا اور وہ خون میں لت پت وہاں پر پڑا ہوا ہوگا حضرت ابراہیم کے پاؤں تلے. تو اللہ کہے گا یا ابراہیم ما تحت رجلیک، دیکھ تمہارے پاؤں کے نیچے کیا ہے. جیسے ہی وہ دیکھیں گے وہ خون آلود بجو گیدڑ کو پائیں گے اور اللہ فرشتوں سے کہے گا کہ اس کے پاؤں کو اٹھا کر فَيُؤْخَذُ بِقَوَائِمِهِ فَيُلْقَى فِي النَّارِ، اٹھا کے جہنم میں پھینک دو حاضر کو. ابراہیم علیہ السلام کے سامنے شرک کو اللہ معاف نہیں کرتا، دوسرا ہر گناہ معاف ہو سکتا ہے. اسی واسطے ابو طالب کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہ بچا سکے، ابراہیم اپنے باپ کو نہ بچا سکے، نوح اپنے بیٹے کو نہ بچا سکے، ہاں لوط اپنی بیوی کو نہ بچا سکے. کوئی رشتہ داری کام نہیں آتی ہے شرک کے مقابلے میں. تو اس کے لیے مرو جیو، اسی توحید پہ جینا ہے، اسی توحید پہ مرنا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں جب تک زندہ رکھے توحید پر رکھے، جب بلا لے کلمہ توحید لا الہ الا اللہ پر بلا لے. ھذا وباللہ التوفیق وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد. اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کہاں بھائی ووٹ لاؤ، آؤ بھائی ادھر آؤ، ذرا اٹھاؤ. پکڑو بھائی، ذرا فین آف کر. وہ لاؤ.
آؤ بھائی، کون ہے سامنے چھوٹا بچہ؟ کون؟ وہ بھی بلاؤ ویسے. نہیں اس سے چھوٹا وہاں ہے، دیکھو ایک یہاں ہے نا جی بازو، اور ایک ہاں بیٹا ہاں اٹھاؤ، کون سا تبھی ایک لاؤ، جاؤ کام ہوگا تمہارا، جاؤ. ماشاء اللہ، بنت منیر چنئی والے آئے ہیں. آج کا انعام ماشاء اللہ چنئی ہی کے ہیں، اور بنت حوا ہی آئے ہیں آج بھی. ویسے بھی ہر معاملے میں عورتیں بھی سامنے ہی ہیں، اب کیا بھی کر نہیں سکتے. ہمارے نوجوان کھانے پینے میں جاتے خالی. خیر دیکھیں گے کل کون آتا ہے. ہاں ہو گیا الحمدللہ. چلو بھائی، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.